اٹلی میں ایک 40 سالہ پاکستانی نے ایسی شرمناک حرکت کی ہے کہ جس سے نہ صرف وہاں پر رہنے والی پاکستانی کمیونٹی کے سر شرم سے جھکے ہیں، بلکہ اس آدمی کو پولیس نے 24 گھنٹوں کے اندر اندر گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں میں بھیج دیا ہے، جبکہ جج نے بھی اس کو انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اپنا فیصلہ صادر کیا ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ پاکستانی کون ہے اور آخر اس نے ایسا کیا کیا کہ وہاں کے اخباروں میں اس فعل کو بڑی ہی حقارت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اور اٹلی میں جو اٹالین کمیونٹی ہے اس میں بھی شدید جو ہے نا اس وقت غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ یہ چند روز پہلے ایک پاکستانی آدمی جو کہ ابھی اس کا نام نہیں میں لوں گا، وہ جناب اس نے ایک بس سٹاپ پر ایک لڑکی دیکھی، 14 سالہ لڑکی، تقریباً 14 سال اس کی ایج تھی، اور وہ بس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہیڈ فون اس نے لگائے ہوئے تھے اور ساتھ موبائل میں شاید میوزک سن رہی تھی، تو اکیلی کھڑی تھی۔ شام 7:30 بجے کا واقعہ ہے۔ یہ علاقہ تھا کیسانووا ایک شہر ہے وہاں کا۔ تو اس آدمی نے وہاں جا کے اسے کہا کہ میں اس علاقے میں نیا ہوں، کیا مجھے ایڈریس یہ بتا سکتی ہیں؟ کوئی چیز اس سے پوچھی تو اس نے آف کورس کہا کہ ہاں، اس نے کچھ بتانے کی ابھی کوشش ہی کی، تو اس نے جناب اس کو جو ہے نا وہ چھیڑخانی شروع کر دی۔ جب چھیڑخانی شروع کر دی تو اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیا، لیکن اس نے اس کو دیکھا کہ چاروں طرف کوئی نہیں ہے، تو جناب یہ ایک دیہاتی ٹائپ ایریا تھا، اس نے اس کو جپھا مارا اور ساتھ ہی جناب قریبی جھاڑیاں تھی وہاں پر لے گیا، وہاں جا کے اس کے ساتھ اس کو زیادتی کا نشانہ بنا دیا۔ 15-20 منٹ بعد وہ لڑکی جیسے بھی ہے، اس نے اس کو چھوڑا، یا وہ چھڑا کے جب باہر آئی دوبارہ سڑک پر تو چیخ رہی تھی، لیکن اتنی دیر میں چیخ تو خیر پہلے بھی رہی تھی، لیکن اس وقت اس کی چیخ و پکار کسی نے سنی نہیں ہے۔ بعد میں ایک خاتون وہاں سے گزری تو اس نے دیکھا کہ ایک ینگ لڑکی ہے، یہ مدد کے لیے پکار رہی ہے، تو اس خاتون نے اس کو پوچھا کہ ہوا کیا؟ اس نے کہا جی کہ ایک آدمی ہے وہاں پر، وہ بھاگ رہا ہے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے زبردستی۔ تو انہوں نے فوری طور پر ہیلپ کے لیے پولیس کو کال کر دی۔ جب تک پولیس وہاں پہنچی یہ خاتون ادھر ہی موجود رہی اس لڑکی کے پاس۔ چلیں، پولیس نے سارا کیس رجسٹر کیا اور اسی وقت اسی علاقے کی ناکہ بندی کر دی، اور کچھ ہی لمحے بعد اس آدمی کو گرفتار کر لیا گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کا تعلق پاکستان سے ہے، اور وہ ڈھنکی لگا کے کچھ سال پہلے وہاں پہنچا تھا اور ایزی ریسٹورنٹ میں جاب کرتا تھا۔ تو ابھی جب جو ہی یہ تفصیلات سامنے آئیں تو وہاں کا میڈیا اس نے بھی اس خبر کو اچھالنا شروع کر دیا، وہاں کے تمام اخبارات میں یہ خبر آ گئی۔ اس کے بعد اس کا ٹرائل پیش کیا گیا، تو جج نے بھی اپنا فیصلہ لکھتے وقت یہ کہا کہ اگر اس طرح کے آدمیوں کو کھلا چھوڑا جائے گا تو یہ مزید اس طرح کی حرکتیں کریں گے، ایسے لوگ آزادی کے قابل نہیں ہیں، ان کو کھلا نہیں چھوڑا جا سکتا، اس کا ٹھکانہ جیل کی سلاخیں ہیں۔ تو وہ جناب بندہ جیل چلا گیا۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک پاکستانی یا ایک کوئی بھی غیر ملکی جب اپنے ملک سے جاتا ہے تو اس کا ویژن ہوتا ہے کہ اپنے جو گھر والے ہیں اس کی غربت کو دور کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں اچھے اور سہانے خواب لیے تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ اپنا لیونگ سٹینڈرڈ ہائی کرنا ہے، لیکن پھر جب وہاں پہنچ کے آپ کچھ اس طرح کی اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں، تو جو لوگ وہاں پر موجود اچھے لوگ ہوتے ہیں ان پر بھی جو ہے نا وہ داغ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اٹالین کمیونٹی نے جب یہ خبریں دیکھی میڈیا پر، اور اس کے بعد پھر فیصلہ کیا کہ ہم جناب احتجاجی ریلی نکالیں گے، ٹارچ ریلی نکالیں گے، رات کو بیٹریاں، موبائل کی بیٹریاں لے کے نکالیں گے، تاکہ ہم اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروا سکیں کہ ایسا آخر کیوں ہوتا ہے، کیوں ایسے واقعات جو ہے نا وہ چھوٹی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ غیر ملکی یہاں آ کے کرتے ہیں۔ دیکھیں، برائی ہر جگہ ہے، برائی کو کم کیا جا سکتا ہے لیکن 100% روکا نہیں جا سکتا، لیکن وہی برائی کوئی غیر ملکی کرے نا تو اس کا غصہ زیادہ ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان ملکوں میں ان کے اپنے گورے ایسی حرکتیں نہیں کرتے، وہاں پر بھی ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہم تو بات کریں گے اپنی کمیونٹی کی۔ چند جو کالی بھیڑیں ہیں جو پوری کمیونٹی کا نام بدنام کرتی ہیں۔ اٹلی میں گیا تو وہاں دیکھا جو ہمارے پاکستانی لوگ ہیں بڑے ہی محنتی ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، صبح صبح جاتے ہیں کھیتی باڑی کرنے کے لیے اور رات تک وہاں پہ کام کرتے رہتے ہیں، پیسے بھی تھوڑے،
لیکن وہ حق حلال کی کماتے ہیں. بہت سارے ایسے اٹلی میں لوگ ہیں جو یہاں ان کو کوئی ہنر نہیں آتا تھا، وہاں جا کے انہوں نے حجامت کرنی، شیو کرنی، یعنی کہ جس کو ہم نائی کا کام کہتے ہیں، سیلون کا کام کہتے ہیں، وہ جا کے سیکھا ہے اور باعزت روزی کما رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ریسٹورنٹس میں کام کرتے ہیں، برتن بیچارے دھوتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم رزق حلال کما سکیں، اور ایسا ہی ہے. لیکن جب اس طرح کا کوئی واقعہ آ جاتا ہے تو یہ پھر ان لوگوں کے لیے بھی بڑی مشکلات کا باعث بن جاتا ہے جو لیگل طریقے سے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں یا وہاں اگر رہ رہے ہیں. تو وہاں جب کسی کو بتائیں گے نا کہ میرا تعلق پاکستان سے ہے، تو جو اٹالین لوگ ہوں گے نا وہ اس کو بھی حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے، آہو دیکھا پاکستانی پچھلے دنوں انہوں نے یہ کام پایا سی، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا. بات یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس سے پاکستانی کمیونٹی بدنام ہوتی ہے. بھائی اس سے پاکستانی کمیونٹی بدنام نہیں ہوتی. بدنام اگر کریں گے تو ہوگی، اگر ہم وہاں کی سچائی بیان کریں گے تو اس سے بدنامی نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایک وارننگ ہوتی ہے، ایک لیسن ہوتا ہے، ایک پیغام ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن میں یہ شیطانیت کا مادہ ہوتا ہے اور وہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار کسی ویلے مینو کو کڑی لبی چک لیں گے. یہ ان کے لیے ویڈیو بنائی جاتی ہے کہ خدا را آپ قانون کی نظر سے نہیں بچ سکتے. یہ پاکستان نہیں ہے کہ یہاں پر جناب کسی دی کال کروا لی کہ جی اپنا بندہ ہے چھاڑ دے انہوں. وہاں اگر آپ نے کوئی اس طرح کی حرکت کی تو پولیس فوری طور پر جگہ جگہ وہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ وہاں پر آپ کو جو ہے نا وہ ٹریک آؤٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، ٹریس کر لیتی ہے پولیس. اور اس کے بعد جب آپ پکڑے گئے تو ڈپورٹ تو آپ کو کریں گے ہی، لیکن اس سے پہلے آپ کو سزا دی جائے گی، آپ کو وہاں کے لاء کے مطابق جیل میں رکھا جائے گا. پھر جب آپ کی سزا پوری ہوگی تو پھر جناب آپ کو فوری طور پر ڈپورٹ کر دیا جائے گا اور لائف بین کر دیا جائے گا. یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں یہ آئے روز ہوتے رہتے ہیں. کبھی کوئی کسی ملک کا بندہ ہے اس نے ایسے کر دیا، کبھی کسی کنٹری کا بندہ ہے، کبھی کوئی ہے. دوستو باہر کے ملکوں میں اگر جائیں نا آپ تو حق حلال کی بھی کمائیں نا تو میرا خیال ہے کہ بڑا پیسہ کمایا جا سکتا ہے. بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زیرو سے سٹارٹ کیا، آج وہ بزنسز کے مالک ہیں. 10 15 سال ہو گئے ہیں ان کو اور ان کی اپنی کمپنیز ہیں. 15 20 لوگوں کو روزگار انہوں نے دیا ہوا ہے. لیکن اگر شیطان کو آپ قابو کر لیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں. اب ایک بندہ 40 سال اس کی ایج ہے، ابھی ڈیٹیل نہیں آئی کہ وہ شادی شدہ تھا کہ نہیں شادی شدہ، لیکن اگر شادی شدہ ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب اس نے یہ حرکت کر دی تو اس سے پوری کمیونٹی کو جو ہے نا وہ اس نے بدنام کر دیا. اب دیکھتے ہیں کہ فردر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں اپنے پاکستانی یا جتنے بھی دیسی بھائی ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی بھی کنٹری سے ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے سمیت مجھے بھی ہدایت دے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور باہر جب ہم رہتے ہیں تو کم از کم اپنے گھر والوں کا خیال رکھا کریں، اپنی کمیونٹی کا خیال رکھا کریں. اپنا تو نہیں آپ نے خیال رکھنا، اپنے آپ سے تو آپ کو اگر دشمنی ہے، لیکن کم از کم تو اپنے پچھلیاں کا خیال رکھا کرو، کوئی ایسی شرمناک حرکت نہ کی جائے. پاکستان میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جیلوں میں کوئی بندہ کوئی جرم کر کے جاتا ہے نا تو جو ساتھ والے قیدی ہیں نا وہ پوچھتے ہیں کہ ہاں جی کہاں چایا، مطلب کہ کیا کیا ہے تو جیل میں آ گیا. تو اگر کوئی کہتا ہے نا میں نے کسی بچے کو چھیڑا تھا یا کسی خاتون کو چھیڑا تھا یا میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی، تو اس کو وہ بھی وہاں پہ جو ہے نا وہ بڑی بری نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کو اس مارے چپیڑے بھی مارے کہ کھوتے دیا پترا آیا بھی ہے تے کس کا کیس دے آیا. اس سے بہتر تھا کسی کو مار کے آتا، کسی کو لڑ کے آتا، کسی کی جان بچاتا، مارتا اس کو، پھر جیل آتا. کس کیس میں آ گیا؟ یہ بہت برے کیسز ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی جو مصیبتیں ہیں ان سے محفوظ رکھے.